اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فن لینڈ میں داخل ہونے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کس کس چیز کی ضرورت؟ فاؤنڈیشن کے لیے تو 5.5 آئلٹس یا اس کے برابر پی ٹی یا ٹوفل آپ نے کر رکھا ہو تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ فاؤنڈیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ 28 فروری آخری تاریخ ہے اور 31 مارچ تک آپ کچھ دوسرے کورسز ہیں ان میں جا سکتے ہیں۔ فن لینڈ میں داخلے کے وقت اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں، انفارمیشن کے لیے کوئی فیس نہیں انفارمیشن کے لیے، اور کسی قسم کا کوئی بھی گائیڈ لائن کے لیے بھی کوئی فیس۔ بینک سٹیٹمنٹ مین اپلیکنٹ کے لیے 9,600 یورو، جو کہ تقریباً آج کے ریٹ کو دیکھیں تو 24 لاکھ روپیہ صرف اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہمارے ایسے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں جن کی پچھلے 3 مہینے کی اسٹیٹمنٹ میں یہ 24 لاکھ جو ان سے بلنک نہیں ہو رہا، ٹھیک ہو گیا، تو اس کا کوئی حل ہوگا؟ ہاں جی، اس کے بہت سارے حل ہیں۔ جن کا بیچلرز ہے وداؤٹ آئلٹس، ان کا وہ انٹرویو لیں گے کہ انگریزی کیسی ہے۔ السلام علیکم ویورز، مشرق ڈیجیٹل میں خوش آمدید۔ میرے ساتھ ہیں اعجاز راہی اور میں ہوں اشرف سہیل۔ پروگرام ہے میرا مستقبل۔ میرا مستقبل کا جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے ان اسٹوڈنٹس کے لیے، ہماری یوتھ کے ان نوجوانوں کے لیے جو اسٹڈی ویزا پر پاکستان سے باہر جا کر اپنا مستقبل، اپنا کریئر جو ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے فن لینڈ پر، بہت ٹھنڈا ملک ہے۔ اعجاز صاحب بتا رہے ہیں یوکرین کے ساتھ ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ نارتھ پول میں ہے، اور جو نارتھ پول میں ہے وہاں پہ ٹھنڈ جو ہے وہ ہڈی توڑ ٹھنڈ ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا بڑی، لیکن اپنی جگہ پہ اس کا انجوائمنٹ بھی ہے، یوتھ کے لیے اس میں انجوائمنٹ بھی ہے۔ یہ ہمارا دوسرا پروگرام ہے، فن لینڈ کا دوسرا پروگرام فن لینڈ کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی وہاں پر ایجوکیشن، اس کے پروگرامز کے اوپر مزید گفتگو کرتے ہیں اعجاز صاحب سے۔ میں نے روکا تھا اعجاز صاحب آپ نے بینک اسٹیٹمنٹ پر چھلانگ لگا دی تھی اچانک ہی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ فن لینڈ میں داخل ہونے کے لیے اسٹوڈنٹس کو کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرا حل اسٹیٹمنٹ اس میں آنی چاہیے۔ اس میں آپ جذباتی ہو جاتے ہیں تھوڑا سا بچوں کو بھجوانے کے لیے، وہ اخراجات کی بات ہو رہی تھی تو اس لیے اس میں ہاں جی انٹری ریکوائرمنٹس اس میں جو ہے اس میں آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، اگر آپ فاؤنڈیشن کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے میٹرک اور ایف ایس سی کی ہے، پری میڈیکل ہے، پری انجینئرنگ ہے، آئی کام ہے، آئی سی ایس ہے، جو بھی آپ نے کر رکھا ہے، 12 سال کی تعلیم آپ کی ہے۔ اس کے ساتھ آپ کا اگر گیپ ہے تو آپ اس میں سی وی میں آپ نے ذکر کرنا ہے کہ آپ اس گیپ کے دوران کیا کرتے رہے۔ کوئی بھی جاب آپ نے کی ہے چھوٹی موٹی، اس کا ایکسپیرینس لیٹر کہ وہ میں یہ کرتا رہا ہوں یا کرتی رہی ہوں، وہ آپ نے اس کے ساتھ ایڈ اپ کرنا ہے۔ اپنا سی وی، آپ کے پاسپورٹ کا پہلا پیج، دوسرا پیج جس کے ڈبے میں اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ خانہ خالی چھوڑ دیتے ہیں، سگنیچر نہیں کرتے وہ، اور سب سے آخر والا پیج جس پہ بار کوڈ ہوتا ہے، یہ تینوں کی کاپی ساتھ میں ہو۔ آپ کا اپنا CNIC جو ہے اس کا فرنٹ بیک وہ ہو، جو ہماری ٹیم اس سارے کچھ کو لے کے اسی کے حساب سے پروسیس کرتی ہے اپنی پینل یونیورسٹیز میں۔ یہ ڈاکومنٹ تو ہمیں چاہیے ایڈمیشن کے لیے، ساتھ میں آپ کا انگلش لینگویج ٹیسٹ اگر آپ نے کیا ہوا ہے تو وہ۔ فاؤنڈیشن کے لیے تو 5.5 آئلٹس یا اس کے برابر پی ٹی یا ٹوفل آپ نے کر رکھا ہو تو آپ ایلیجیبل ہیں، آپ فاؤنڈیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ انڈر گریڈ پروگرام کے لیے آپ کو آئلٹس جو ہے وہ 6 چاہیے، باقی آپ کے تمام ڈاکومنٹس جس میں آپ کا میٹرک ایف اے شامل ہے۔ اگر آپ نے BA بھی کیا ہوا ہے تب بھی آپ 14 سال والی تعلیم جو ہے ہماری، تب بھی آپ بیچلرز کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں، آپ ماسٹرز کے لیے یا PhD کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ جس نے گریجویشن کیا ہے وہ اس کو گریجویٹ نہیں مانتے، 2 سال والی نہیں، جو 4 سال والی ہے BS پروگرام میں آنرز جو ہے وہ مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں، اس کی بیسس پہ آپ ماسٹر پروگرام میں یا PhD میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے پہلے بڑا بتایا، اسٹیٹمنٹ کا ذکر کیا، اب ابھی تک آپ نے اسٹیٹمنٹ کے بارے میں اس وقت انتظار میں ہوں کہ اسٹیٹمنٹ کا بتائیں گے ہمیں، وہ تو بتائیں نا اسٹیٹمنٹ کیا چیز ہے۔ آپ نے ایڈمیشن ہو گیا، ایڈمیشن آنے کے بعد فیس پے کی، فیس کے بعد ایڈمیشن کہاں سے ہو گیا سر؟ ابھی تو ڈاکومنٹ تیار کروا رہے ہیں، آپ نے ایڈمیشن بھی کرا دیا جی۔ بینک اسٹیٹمنٹ ہمیں ایڈمیشن کے وقت نہیں چاہیے۔ نہیں، آپ مجھے یہ بتائیں ایڈمیشن کیا مطلب؟ یونیورسٹی سے لیٹر آ گیا، آپ نے پہلے ڈاکومنٹ بھیجنے ہیں، بھیج دیے۔ کون کون سے ڈاکومنٹ بھیجنے ہیں؟ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس، آپ کے جو سرٹیفکیٹس ہیں، جو بھی آپ کے سرٹیفکیٹس ہیں ایجوکیشنل، ایک تو وہ، ایک آپ کا ID کا بھی چاہیے، CNIC، آپ کا پاسپورٹ، CNIC، CV بنا ہو۔ اگر آپ کے کوئی جاب آپ نے کر رکھی ہے تو اس کا ایکسپیرینس۔ یہ بایو میٹرک کیا چیز ہے اس کے لیے؟ بایو میٹرک سر ویزا کے وقت ہوگی۔ اچھا، وہ بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ویزا تو یہ چیزیں کچھ چاہیے، ریکوائرمنٹ ہے، یہ بڑی بنیادی ریکوائرمنٹس، ان کو تیار کر لیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ 28 فروری آخری تاریخ ہے اور 31 مارچ تک آپ کچھ دوسرے کورسز ہیں ان میں جا سکتے ہیں۔ آپ کی یہ چیزیں، آپ کے جو ڈاکیومنٹس، اچھا یہ بتائیں سر کہ یہ جو ڈاکیومنٹس ہیں، آپ نے امریکہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی ویریفیکیشن نہیں ہوتی۔ میں بالکل ابھی آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہی سوال کریں گے۔ ہاں جی، بہت سارے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہ ہے
کہ فن لینڈ میں داخلے کے لیے بھی اٹیسٹیشن ضروری ہے جبکہ فن لینڈ میں داخلے کے وقت اٹیسٹیشن کی ضرورت نہیں. اچھا یہاں پہ بھی نہیں ہے؟ نہیں, آپ ویسے ہی لے سکتے ہیں. ایڈمیشن ویسے ہو جائے گا, ویزا کے وقت آپ کو اٹیسٹیشن کی ضرورت ہوگی, وہ آگے چل کے جب تو آپ اس کے لیے تیار رہیں. مزید تیاری کرنی ہو تو راہی صاحب موجود ہیں, وہ آپ کے ساتھ آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. آپ کے ڈاکیومنٹس ایجوکیشنل, آپ کا جسے کہہ لیں کہ آئی ڈی کارڈ, آپ کا پاسپورٹ اور یہ چیزیں, سی وی آپ کا, آپ نے وہاں بھیج دینا ہے. جی. فیس اسی کے ساتھ بھیج دینی؟ نہیں, فیس جب آپ کا ایڈمیشن ہوگا اگر آپ کے ایڈمیشن کے بعد کچھ ڈاکومنٹ رہ گئے ہیں, جیسے وہ کہیں کہ جی ہمیں آپ کی جو اسکین کاپی ہے وہ ریڈیبل نہیں ہے تو ہمیں دوبارہ بھیجیں, وہ بھی کوئی I-20 بھیجتے ہیں؟ نہیں, ان کی طرف سے صرف ایکسیپٹنس لیٹر آتا ہے. ایکسیپٹنس لیٹر آ جاتا ہے بس, اور اس ایکسیپشن لیٹر کی بنیاد پر پھر آپ کا آگے پروسیس شروع جی آگے پروسیس, پھر ہم فیس پے کرتے ہیں. تو آپ 31 مارچ تک آپ کے اپنے ڈاکومنٹس اپ ڈیٹ ہونے چاہیے, آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ کے ساتھ, وہاں پہ سی وی کے ساتھ آپ سبمٹ کریں. آپ ویسے خود بھی سرچ کر سکتے ہیں مختلف سائٹس کے اوپر, ہمارے یہاں پہ اویلیبل ہیں. گوگل پر جائیں گے تو آپ کو مل جائیں گی مختلف یونیورسٹیز, اور آپ اپلائی کریں. ہاں اگر کہیں پہ کوئی دقت ہوتی ہے, کوئی مشکل ہوتی ہے, کوئی پریشانی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی کسی چیز کی, تو راہی صاحب جون سے ہیں وہ آپ کو اس میں ہیلپ آؤٹ کریں گے. اور اس کی کوئی راہی صاحب فیس نہیں آپ سے لیں گے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. راہی صاحب فیس نہیں لینی آپ نے, آپ کی بڑی مہربانی. انفارمیشن کے لیے کوئی فیس نہیں انفارمیشن کے لیے, اور کسی قسم کا کوئی بھی گائیڈ لائن کے لیے بھی کوئی فیس نہیں. گائیڈ لائن پہ نہیں کچھ, ٹھیک ہے سر, جنیرک چیزوں پہ کوئی فیس نہیں. ہاں, ہم گائیڈ کریں گے آپ کو تاکہ آپ ایک درست راستہ اختیار کر کے وقت ضائع کیے بغیر اپنے ہدف کو حاصل کر سکیں, اپنے ٹارگیٹس کو حاصل کر سکیں. بینک سٹیٹمنٹ سر, آپ میں تیسری مرتبہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, اب اسی کی آپ مجھے بینک سٹیٹمنٹ کے بارے میں بتا دیں کہ جس وقت ہم نے اپنے ڈاکومنٹ اکٹھے کرنے ہیں, اپلائی کر دینا یونیورسٹی, تو ہماری بینک سٹیٹمنٹ تب سے ہی ہم نے مینٹین کرنی شروع کرنی ہے, یا پہلے سے مینٹین ہو, یا اس کے بعد ایٹ دا ٹائم آف سبمٹنگ دا فیس اس وقت بینک سٹیٹمنٹ سیٹ کرنی ہے؟ یہ بتائیں, یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے. ایڈمیشن ہو گیا, آپ نے فیس پے کر دی, اب باری ہے بینک سٹیٹمنٹ کی. بینک سٹیٹمنٹ مین اپلیکنٹ کے لیے 9,600 یورو, جو کہ تقریباً آج کے ریٹ کو دیکھیں تو 24 لاکھ روپیہ صرف اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ میں ہونا بہت ضروری. اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ میں ہی ہو یا اس کا جو, یہ بات بہت دھیان سے, اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ میں, جی ہر صورت کے والدہ یا والد کے اکاؤنٹ میں نہیں. نو, جو بھی دے رہا ہے, والد دے رہے ہیں, والدہ دے رہے ہیں, ہسبینڈ دے رہا ہے, یا وائف کی طرف سے اسپانسرشپ ہے, تو مین ایپلیکنٹ جو مین ایپلیکنٹ کا اکاؤنٹ ہے اس میں 24 لاکھ روپیہ, یعنی 25 لاکھ روپیہ کم از کم آل دا ٹائم, جی بالکل, ہر وقت یہ بیلنس آپ کا ہونا چاہیے. اور سٹیٹمنٹ کا جو پرنٹ آؤٹ لگے گا ویزا اپلیکیشن کے ساتھ, وہ پچھلے 3 مہینے کا لگے گا, تاکہ پتہ چل سکے کہ آپ پچھلے 3 مہینوں سے یہ سلسلہ ہے. تو بچہ صاحب کا خیال رکھنا ہے کہ اگر ابا جی یا امی آپ کو 25 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں رکھا دیتے ہیں, تو اس کو ادھر ادھر خرچ نہیں کرنا کہ ٹھیک ہے اب دیکھا جائے گا جو بھی ہوگا, ہم اپنا ہی تو انجوائمنٹ کریں نا. ایسے یہ پیسے مینٹین رہنے چاہیے, اور اس پر مانیٹرنگ بھی ہونی چاہیے, اور اس کو لے کر چلنا ہے. 25 لاکھ روپے کی منیمم اماؤنٹ ہے, 25 لاکھ روپے کی, جو کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو مین اپلیکینٹ ہے اس کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. ٹل دا ڈے آپ کا ایڈمیشن فائنل ہو جاتا ہے, ویزا فائنل ہو جاتا ہے, ویزا فائنل ہو جاتا ہے, ویزا فائنل ہونے تک. اور اگر آپ کے ساتھ فیملی جا رہی ہے تو آپ کی وائف اگر آپ کے ساتھ جا رہی ہے, تو پھر آپ ان کے لیے 7,320 یوروز وہ آپ نے اس اکاؤنٹ میں ایڈ کرنے, اور تقریباً 20 لاکھ وہ بھی ہو گیا. تقریباً سر 18 لاکھ کچھ بنتے ہیں. آپ 20 بالکل اگر رکھ لیں اس سے بہتر ہے, اوپر جتنا بھی رکھ لیں, تو وہ 18 لاکھ 20 لاکھ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کی وائف کے لیے, اور پہلے بچے کے لیے آپ کے اکاؤنٹ میں 6,310 یوروز آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے. اور اسی طرح سے دوسرے اور تیسرے بچے کے حوالے سے ہے, وہ جب آپ ہم سے رابطہ کریں گے ہم آپ کو ڈیٹیل, یہ آپ کو ڈیٹیل پرووائڈ کر دیں گے. ابھی فی الحال آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس 25 لاکھ روپے ہونا چاہیے مین اپلیکینٹ کے لیے جو کہ اپلائی کرنا چاہتا ہے, اور اگر اس کی وائف یا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہیں تو مزید پیسے, اگر کوئی بچہ پہلا ہے تو اور پیسے, کوئی اور بچہ ہے تو پھر مزید پیسے. وہ کتنے ہوں گے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے, ویسے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اب ہم لیں گے چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے اسی حوالے سے فن لینڈ. Are you seeking admission and a bright future in UK, USA, Canada, Australia, New Zealand, or in any Schengen country? There are lots of people in the market, but you are still confused to choose one. Of course, you need reliable professional guidance and experienced consultant. Now don't worry, Mashrak Digital is bringing a unique program for you, namely Mera Mustaqbil, meaning by my future. We will be your partner to meet your future goals. We will talk about international universities, entry requirements, admission process,
importance of bank statement and SOP, how to proceed with visa application and preparation of visa interview. And not only this, all that you need. A team of foreign qualified counselors led by renowned education consultant holding 21 years of experience. We will process your admission and visa application. So don't forget to watch Mera Mustaqbil every Friday at 8 p.m. only on Mashriq Digital. वेलकम बैक। मशरक डिजिटल का प्रोग्राम है मेरा मुस्तकबिल और इसमें हम बात कर रहे हैं फिनलैंड पर और ये पार्ट सेकंड है हमारे इस प्रोग्राम का। फिनलैंड में एजुकेशन के हवाले से एजाज राही साहब अभी बता रहे थे कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, जब आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं उससे 3 महीने पहले आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें कोई 24-25 लाख रुपीस 2.5 मिलियन बिल्कुल, आपने जब तक आपको वीज़ा नहीं लग जाता है। आपने जो बात की वो हर स्टूडेंट यही समझता है। आपने अच्छा किया इसको जानबूझ के इस तरह से की है बात कि 3 महीने पहले होने चाहिए, हर स्टूडेंट यही समझता है। लेकिन 3 महीने के हमें स्टेटमेंट चाहिए। बैलेंस आपका जब आप वीज़ा अप्लाई करें तो उससे 15 दिन पहले 10 दिन पहले आपके अकाउंट में ये 24 लाख आ जाना चाहिए, लेकिन प्रिंट आउट जो निकलेगा वो पिछले 3 महीने का। तो एजाज साहब अब तो शुरू हो गया है सिलसिला। हाँ, शुरू हो गया। 3 महीने पहले नहीं बताया, ठीक है। अब हमारे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट में ये 24 लाख जो उनसे लिंक नहीं हो रहा। ठीक हो गया, तो इसका कोई हल होगा? हाँ जी, इसके बहुत सारे हल हैं। वो फिर बाद में आप उन्हें बता दीजिएगा, आप पाएंगे तो हम आपको यहाँ पर ना शुरू हो जाइएगा, उन्हें बाद में बताइएगा जो भी है। मैंने सिर्फ ये पूछा कि उसका अगर कोई हल है तो आप उनकी गाइड कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, उसका सोल्यूशन जो है। हम बात कर रहे हैं वीजा के लिए, स्टडी वीजा के लिए ये डॉक्यूमेंट जमा हो गए। बैंक स्टेटमेंट भी साथ ही जमा होनी है। बैंक स्टेटमेंट जब हम वीजा अप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं तो साथ ही अपलोड कर देते हैं। नहीं, वीजा तो हम बाद में अप्लाई करेंगे। जी, अब हम वीजा पे आ गए ना, एडमिशन हो गया। कब आ गए? कहाँ? आपने फीस पे कर दी। आप बताएं ना कि अभी फीस भी पे कर दी। फीस हमने पे कर दी ना, जो यूनिवर्सिटी की फीस है आपका। जब आप सुन लेना जरा सा, मुझे बताएं थोड़ा सा। आपने फिनलैंड के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा कराए यूनिवर्सिटी में, सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं कि फीस भी साथ ही जमा कराने? डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद एक्सेप्टेंस लेटर आएगा। तो ये बताएं ना, आप दरमियान में फटाफट फीस पर भाग रहे हैं, मुझे थोड़ा सा स्टेप वाइज बताएं। जी, मेरा नहीं, आपने ऐसा नहीं किया होता तो हम कर लेते इसको भी। मसला ये है कि आपने सबसे पहले ये जो डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं ये आपने जो मुतलका यूनिवर्सिटी है उसमें जमा कराने हैं। यूनिवर्सिटी का जो सेक्शन है वो उसको देखेगा, उसकी चीज़ों को चेक करेगा और फिर आपको बताएगा कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हैं या नहीं। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक हो गया। वो जो एक्सेप्टेंस है वो कब तक हो जाती है? सर जी, हार्डली 3 वीक्स में आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। अच्छा, बड़ा शॉर्ट टाइम है। हाँ जी, वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है तो। और ये जो अंडरग्रेड के 2 प्रोग्राम बैचलर्स के 3 वीक में उन्होंने आपको किस तरह लगा देना है? हाँ जी, जो जॉइंट एप्लीकेशन है ना, जो डेडलाइन खत्म हो चुकी है, अभी इनके लिए वो हार्डली 3 वीक्स में आपको जवाब दे देंगे कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। जिनका बैचलर्स है विदाउट आइल्स उनका वो इंटरव्यू लेंगे कि अंग्रेजी कैसी है। अगर आपके पास आइल्स है तो आपका इंटरव्यू फिर नहीं होगा, आप डायरेक्ट एडमिशन आपको जो है वो मिल जाएगा। और कंप्यूटिंग के IT के प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं। जैसे ही सर उनकी तरफ से एडमिशन लेटर आता है, एक्सेप्टेंस लेटर जैसे तो वो 14 दिन का टाइम देते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर आपने ऑफर एक्सेप्ट की और 14 दिन के अंदर अंदर अगर आप फीस पे कर देते हैं तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट जो 10% और 20% अवेलेबल है वो भी आपको फीस पे मिल जाता है अगले 14 दिन के अंदर। आप ये सुन लीजिएगा, यही मैं चाह रहा था कि एक तदरीज के साथ बात बच्चों को समझा दी जाए कि जब आप डॉक्यूमेंट जमा कराते हैं तो यूनिवर्सिटी उनको चेक करती है, अगर कोई कमी पेशी है तो आपको बताती है, अदरवाइज वो 3 हफ्तों के अंदर अंदर विद इन 3 वीक आपको वो रिस्पॉन्ड करते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट जो से हैं वो एक्सेप्ट हो गए हैं। फिनलैंड की बात हम कर रहे हैं, फिनलैंड पर हमारा प्रोग्राम हो रहा है, फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज के लिए। जब वो आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है यूनिवर्सिटी का तो फिर आपको 14 दिन का मार्ज देते हैं, मजीद 2 हफ्तों का, जी, कि इन 2 हफ्तों में आप उसकी फीस पे कर दे जी, पूरे 1 साल की फीस पहले पे। जो इन्होंने पहले बताया कि तकरीबन को 10,000 यूरो बनते हैं, 10-10,500 10,000 यूरो। अगर आप उसको अर्ली प्लस जमा करा देते हैं फौरी तौर पर तो आपको 10%, एक प्रोग्राम पे 10% है और एक प्रोग्राम पे 20% है। जो प्रोग्राम होगा उसकी नेचर के मुताबिक ये आपको बाद में बता देंगे, सर यही ना शुरू कर दीजिएगा, टाइम हमारा बड़ा शॉर्ट होता है। ठीक हो। तो वो जो है ना आपको ये बताएंगे
یا آپ کو یونیورسٹی ہی بتا دے گی کہ کس پروگرام پر آپ کو کتنا ڈسکاؤنٹ ہے. جیسے ٹھیک ہو گیا سر, یہ ڈسکاؤنٹ والا معاملہ ہو گیا. آپ نے فیس جمع کرا دی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب ویزا اپلائی کرنا ہے ہم نے. اور ایک بات انہوں نے جو بتائی وہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہے نا, اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اپیرنٹلی کوئی آئلٹس کی ضرورت نہیں ہے انٹرویو. لیکن اگر آپ آئلٹس کے بغیر اپیئر ہو رہے ہیں نا, تو آپ کا انہوں نے انٹرویو ضرور کرنا ہے, آپ کو چیک ضرور کرنا ہے کہ آپ کتنا آپ کو انگریزی آتی ہے. اور آئلٹس اگر آپ کے پاس ہے تو پھر وہ اس چیکنگ کی ضرورت نہیں ہے, وہ اس ویریفیکیشن کے بغیر ہی آپ کو وہ یس یا نو کریں گے جو بھی. جی بالکل. اچھا سر, ویزا آپ نے فیس جمع کرا دی, جی, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اب ہم ویزا اپلائی کریں گے. کیسے؟ آن لائن. نہیں, فیس خود ہی جمع کرائیں گے, یہ کوئی لیٹر بھیجیں گے جو ساتھ لگانا ہے ہم نے, وہ ریسیٹ ہمیں مل جائے گی جو ہم فیس پے سر یہ بتائیں نا, درمیان میں آپ بڑا گیپ ڈال دیتے ہیں. میں سر فیس آپ نے فیس جمع کرائی, ہمارے بچے ہیں سر, یہ بڑا مستقبل کا ہماری قوم کا ہے, ہمارے بچے بڑے لاو بالی ہیں, من مرضی کے مالک ہیں. آپ بتاتے ہیں اپنے حساب سے, ذرا مائنیوٹلی بتائیں. آپ جب فیس جمع کرا دیں گے تو ان کی ایک رسید آ جائے, ریسیٹ ملے گی آپ کو یونیورسٹی سے کہ آپ نے فیس پے کر دی. فیس پے کر دیا. آپ نے پھر اپلائی کرنا ہے ویزا کے لیے. ویزا کے لیے اپلائی جب آپ کریں گے تو یہ فیس کی رسید ساتھ لگائیں گے. جی, اس میں جو ڈاکومنٹ اپلوڈ ہوں گے اس میں آپ سیدھے کہہ رہے ہیں وہ ویزا کے لیے اپلائی کر دو. دوسرا ہم بغیر ابھی میں کر دیتا ہوں ویزا کے لیے اپلائی. وہ تو آپ بتائیں کہ یہ کون کون سی چیز ہے اس کے لیے ضروری. جی, ان کو پراپر گائیڈ کریں. جی ٹھیک ہو. آپ کے پاس آئیں گے تو آپ تو پھر ان کو گھما دیں گے اس طرح سے. ان کی جو رسید آئے گی, اور اس سے پہلے جو ایکسپٹنس لیٹر آیا تھا, کیا وہ تو نہیں ساتھ لگانا پڑے گا؟ وہ تو ڈیفینیٹلی نا سر, آپ کا ایڈمیشن آپ نہیں بتا رہے, اس کی بیسس پہ آپ نہیں بتا رہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تب بتا رہے ہیں. سر اس کی بیسس پہ تو فیس پے ہونی ہے. اور یہ نہیں فیس تو پے ہونی ہے اس کی بیسس پر, میں ویزا کی اپلائی کر رہا ہوں. ویزا اپلائی کرنے کے لیے فیس کی رسید اور لیٹر کی کاپی ساتھ لگنی. چیک لسٹ ابھی بتانے لگا ہوں کہ ویزا جب اپلائی کرنا ہے تو ہم نے کون کو پتہ نہیں, آپ کب بتائیں گے. ابھی بتا رہا ہوں سر کہ ایپلیکیشن فارم, ویزا ایپلیکیشن فارم فل کرنے کے بعد جو ڈاکومنٹ آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں اس میں آپ کے ایجوکیشنل ڈاکومنٹ, آپ کا انگلش کس کے ساتھ بعد ایپلیکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد. کون سی ایپلیکیشن؟ ویزا ایپلیکیشن بعد کا یا اس کے ساتھ؟ سر وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے جب کمپلیٹ ہو جائے گی, آپشن آتی ہے کہ آپ نے ویزا ایپلیکیشن کمپلیٹ کرنی ہے. ایک تو ویسے آپ سے وہ خود ہی اس میں میرے خیال پوچھیں گے کہ آپ کی وہ فیس جمع ہے تو ساتھ لگائیں. جی بالکل. اور آپ کا ایکسیپٹنس لیٹر ہے تو وہ ساتھ لگائیں. لیکن راہی صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ لگانی. جی, لگانے کے بعد پھر آپ نے سبمٹ کرنا ہے. جی, پھر سبمٹ کرنا ہے, پھر آپ نے ویزا فیس پے کرنا ہے. یہ تھوڑا سا میں بار کہہ رہا ہوں کہ ہم ذرا تھوڑے جاہل قسم کے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایپلیکیشن جمع ہونے کے بعد پہلے ہم ایپلیکیشن جمع کروا دیں, اس کے بعد ہمیں یاد ہے کہ ہم نے اس کے بعد وہ فیس بھی اور رسید بھی لگانی تھی, پھر اس کے بعد فیس اور رسید کا ویٹ کرتے رہیں. گفتگو جاری ہے فن لینڈ کے بارے میں. اگلے پروگرام میں ہم اس کو کنکلیوڈ کریں گے کہ آپ نے پہنچنا کیسے ہے وہاں پہ. بہت خوبصورت ملک ہے, بڑا چھوٹا سا ملک ہے, تھوڑی سی آبادی ہے, پرسکون ماحول ہے, ٹھنڈ ہے, لیکن وہ بھی انجوائے کر سکتے ہیں آپ ود یور ایجوکیشن اینڈ ٹریک یور فیوچر. انتظار کیجیے گا اگلے پروگرام.